تم محبت کے سواد سے واقف نہیں ہو، اس کی دربار میں بہادری نہیں چلتی، بہادری نہیں چلتی، وہاں آشی چلتی ہے۔ جو رو رہا ہے وہ ان پڑھ کورا جاہل، جس کا رنگ بھی سانولا ہے، جس کی شکل بھی سادی ہے، اس کے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، اس کے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، معمولی سی دھوتی باندھی ہوئی ہے، اس نے یوں ایک سلائی سرمے کی جو آنکھ میں پھیری ہے وہ کان تک چلتی گئی، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تیل سے بال اس کے چپڑ چپڑ کر رہے ہیں، چہرے کو بھی تیل ملا ہوا ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، وہ یوں کر کے رو رہا ہے۔ وہ خدا کو زیادہ جانتا ہے تم سے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے۔ کسی کو کم مت سمجھو، کسی کو کم مت سمجھو، اپنے علم کے بھروسے پر یا زوراوری نہیں چلتی، یا ہوشیاری نہیں چلتی، یا خلوص چلتا ہے، یا سادگی چلتی ہے۔ ان غریبوں سے، ان مسکینوں سے یہ چیز سیکھو، ان غریبوں سے، ان مسکینوں سے، ان کمزوروں سے، اے امیر، اے جاگیردار، اے طاقتور، ان کمزوروں سے یہ چیز سیکھو، ورنہ تو قیامت کے دن یہ غریب مسکین پہلے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ ہم ہوشیار اور چالاک جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو قیامت کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کیونکہ یہ قریب اور کمزور مرد اور عورتیں جن کو تم کیڑے مکڑوں کی طرح سمجھتے تھے، وہ اللہ کو زیادہ جان گئے، تم اپنی زندگی میں اس مالک کو نہیں جان سکے۔ اس لیے نئے سرے سے یہ علم سیکھو، یہ سینے کا علم ہے، یہ کتاب کا علم نہیں ہے، یہ سینے کا علم ہے، یہ سیکھو۔ یہ میرے نبی کا ورثہ ہے جو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو عطا کیا۔ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھائی، انہوں نے کوئی لمبے ان کو لیکچر نہیں سنا، اپنی صحبت میں رکھا، اللہ کے ادب و آداب سے واقف کیا، اس کی پسند اور ناپسند سے واقف کیا، وہ کس چیز سے خوش ہے، وہ کس چیز پر ناخوش ہے۔ صدیق اکبر کو یاد کرو، جب عمر فاروق کہتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں ہے لے آؤ، میں نے سوچا، ابن ماجہ یا ترمذی کی حدیث ہے، میں نے سوچا آج میرے گھر میں کافی چیزیں ہیں، میں صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا۔ جو گھر میں چیزیں تھیں وہ آدھی چیزیں گھر میں چھوڑی، آدھا لے آیا اور بڑا مطمئن۔ حضور نے فرمایا کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آئے ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ صدیق اکبر آ گئے، وہ اپنی چیزیں انہوں نے بھی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ دنیا کی صورت میں چیزیں تھی سب تمہارے قدموں میں، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آپ کے لفظ ہے، کوئی مبالغہ نہیں، گھر میں کیا چھوڑا؟ اس نے کہا اللہ اس کا رسول کا نام چھوڑ کر آئے۔ وہ حالت ہو گئی کہ اتنا امیر ترین انسان، بڑا تاجر، کہ گھر میں کچھ چیزیں نہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، جو بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے وہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین آیا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے دوست کو بلائیں اور اس سے پوچھیں وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہی چٹکی کاٹنے والے۔ بٹائی صاحب فرماتا ہے میرے دوست نے میرے ہاتھ بھی باندھے، میرے پاؤں بھی باندھے، میرے جسم کو جکڑا اور ہلنے کی اجازت نہیں دی اور پکڑ کر یوں کنویں میں پھینکا اور مجھے کہا خبردار بھیگو مت، بھیگو مت۔ تو صدیق اکبر سے پوچھا، جبرائیل آئے ہیں پوچھ رہے ہیں صدیق تم ناراض تو نہیں؟ صدیق نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر دوبارہ حکم ہوا کہ پوچھو، پھر پوچھا، پھر صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ حکم پوچھو، آپ نے پوچھا، وہ صدیق اکبر پھر بے ہوش۔ عرض کیا کہ صدیق کی کیا مجال ہے
کہ اپنے رب سے ناراض ہو. تو اس لیے دوستو اس رحمت کی عظمت کو جانو، یہ دنیا کی رنگینی اور بے ثباتی بے وفائی کو سمجھو، اس سے دل مت لگاؤ، کام کرو، خوب کرو، ضرور کرو، دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف.